السلام من تذکر مصابنا وبقى لمرتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. جو حدیث مبارک حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ سے مروی تلاوت کی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے مصائب کو یاد کرے اور کریا کرے، اس کی بابت جو کچھ ہمارے ساتھ رویہ اپنایا گیا، کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجہ میں ہوگا قیامت کے دن. یہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے قیامت کے دن کہ خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے اپنے کسی بندے کو آئمہ کے درجے میں آئمہ کے ساتھ رکھے قیامت والے دن، جو انتہائی مصیبت اور سختی کا دن ہے. اس دن میں ہر شخص اپنے آپ میں اتنا مصروف ہوگا کہ اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا میرے علاوہ اس منظر میں اور کیا کچھ ہے. اتنا انسان اپنے آپ میں مصروف ہو جائے گا. ایک تذکر عرض کرنا ضروری ہے کیونکہ شاید پچھلے 1.5-2 سال سے کبھی یہ کہا نہیں ہے. اس تذکر کے لیے اس میری گزارش پہ توجہ فرمائیں کہ مذاہب میں، دین میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں کا سبب ہمیشہ غرض مرض نہیں ہوتی کہ کوئی دشمن یا کوئی اپنا کسی خاص ٹارگٹ کی وجہ سے مذہب کے اندر خرابی ایجاد کر رہا ہو. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. عبادات کی نسبت میرا مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات نماز پڑھتے ہوئے کسی لفظ کا تلفظ غلطی سے انسان ادا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ وہ لفظ ایسے راسخ ہو جاتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھتا ہے اس غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. اور پھر جب وہ مسلسل ایسے کرتا رہتا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انتہائی توجہ اور انتہائی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس غلطی سے جان چھڑا سکے. اس لیے کہ یہ حدیث ہے، میری کوئی بات نہیں ہے اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنی کوئی بات کروں. کہ نیکی ہو یا برائی ہو یہ عادت ہوتی ہے. نیکی اور برائی دونوں عادت ہے، اور جو عادت راسخ ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو عادت ہوتا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ تجربہ کر لیں
مثلا جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایک دفعہ اگر راسخ ہو گئی تو وہ کوشش سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، پھر بھی 40-50% اس کی باتوں میں جھوٹ چلتا رہے گا، کیونکہ گرفت اور اس گناہ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بار بار ارتکاب کرنے سے۔ آپ کسی بھی قاتل کا انٹرویو لیں، پہلی دفعہ جب کوئی قاتل قتل کرتا ہے تو ابتدائی اس کے کچھ روز جو ہے وہ انتہائی وحشت میں گزرتے ہیں، اسے خواب میں بار بار وہ منظر دیکھنا پڑتا ہے، انتہائی گھبراہٹ میں گزرتے ہیں، لیکن جب وہ بار بار یہ کام کرتا ہے پھر اس کے لیے اس سے نفرت اور وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں اور آپ شاید اس کو بھول گئے ہو، زندگی میں انسان پہلی مرتبہ جب جھوٹ بولتا ہے، یاد اپنے واقعات کو دیکھنا، تو جھوٹ بولنے کے بعد جب انسان کو یاد آتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول بیٹھا ہوں، تو ایک خاص قسم کا اپنے آپ پہ شکنجہ محسوس ہوتا ہے، وجدان سرزنش شروع کر دیتا ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں چند لمحات۔ پھر جب وہ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اور حدیث کی تعبیر کے مطابق انسان کے گناہ کرنے سے دل میں ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے، پھر وہ پھیلتا جاتا ہے، جب وہ نقطہ صحیح بن جاتا ہے تو پھر گناہوں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے گناہ کی نسبت نفرت نہیں رہتی۔ میری بات کو توجہ سے سنیں اور زندگی میں اس کا تجربہ کریں۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ برے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، بار بار برائی کا تذکرہ سنیں گے، تو اس برائی سے آپ کے اندر جو فطری نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس گناہ کے مرتکب کی نسبت آپ کو نفرت نہیں ہوگی، اور اس گناہ کی نسبت جب نفرت ختم ہو گئی، اب اس گناہ کا انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، تجربہ کر لینا۔ اگر انسان پہلوان کے پاس بیٹھے، ظاہر ہے اس نے پہلوانی کی باتیں سنانی ہیں، تو جب رات سونے لگے انسان تو پھر وہی خیالات چلتے ہیں، اس پہلوان نے یہ کہا تھا، اگر میں ہوتا تو میں ایسے کرتا۔ کوئی اپنے عشق معشوقی کا قصہ سنائے، رات سوتے وقت پھر خیالات آ گئے، اچھا اس نے یہ کیا تھا، اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا۔ کوئی اپنے ڈاکے کا قصہ سنائے تو پھر وہی سونے سے پہلے خیالات آئیں گے کہ اگر میں ڈاکو ہوتا اور اس جگہ پہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ اب اتنی سی سوچ سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہاں پڑتا ہے۔ جب آپ مسلسل ایک گناہ کے متعلق سوچ رہے ہیں، اس گناہ سے نفرت گئی، اس گناہ کا کرنا اب آسان ہو گیا۔ جو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ انسان عبادت کے تکرار سے بھی عبادت میں غلطیاں کرتا ہے، پھر دوسری جو انسان کی خرابی ہے زندگی کی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج جا کے سوچنا، جب انسان پہلے نماز شروع کرتا ہے تو ایک خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایک خاص رغبت ہوتی ہے، ایک خاص توجہ ہوتی ہے۔ یہ طلباء میں ہم نے خود چونکہ طالب علم بنے ہیں تو اس چیز کو نوٹ کیا ہے، جب پہلے انسان مدرسے میں داخل ہوتا ہے نا تو بڑا تقدس ذہن پہ چھا جاتا ہے کہ اب میں علم دین پڑھنے آیا ہوں۔ جب چند مہینے گزرتے ہیں
تو کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو پہلے بھی گھر سے دین کی پابندی لائے ہوتے ہیں نا، وہ بھی فارغ کر دیتے ہیں۔ عبادات کی نسبت بھی یہی ہوتا ہے، جو انسان زیادہ عبادت کرتا جاتا ہے اس کی اہمیت، اس کی طرف توجہ اور اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اس سے انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ اب جس جگہ پہ زیادہ جائیں اس جگہ کا احترام نہیں کریں گے، کم ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، میری بات کو بالکل سچا نہ مانیں، جھوٹ سمجھیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ بار بار جو مسجد میں آتا ہے، وہ مسجد کی نسبت اس کے اندر جو کم آنے والے کے نسبت جو ادب آداب وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں، یہی وہ جگہ ہے۔ اب ماشاءاللہ 1.5-2 سال ہو گئے، کبھی نہیں کہا، تو دیکھا ہے کہ اب جب خطبہ شروع کرتا ہوں تو ادھر کوئی نماز لیت رہا ہے، کوئی دوسرے سے گپے لگا رہا ہے، کوئی حساب کتاب کر رہا ہے۔ تو بھائی خدا را اگر وقت دیا ہے نا، یہ خطبے کی سماعت واجب ہے، 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے۔ زور کی نماز 4 رکعت تھی نا، تو جمعے میں ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی جگہ پہ خطبے کی سماعت واجب ہے۔ تو اس کے درمیان کو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، گپ شپ لگا ہی نہیں سکتا، سننا ہے اور وہ غور سے سننا ہے۔ نماز جمعہ کے جو بھی پیش نماز ہوتا ہے اس کے لیے عام پیش نماز سے زیادہ شرائط چاہیے ہوتی ہیں۔ جائیں نماز جمعہ کے متعلق احکام پہ لکھی ہوئی کوئی بھی فقہی کتاب اٹھائیں، جو جمعہ پڑھانے والا شخص ہوتا ہے اس پہ عام پیش نماز یا عام نمازیں پڑھانے والے کی نسبت زیادہ شرائط چاہیے۔ ایک ان میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہو۔ اگر ایک شخص اپنے معافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے سے قاصر ہو، وہ ہر منصب لے سکتا ہے لیکن نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ اور زبان کی فصاحت و بلاغت کو جانتا ہو، جو میں ہمیشہ مولانا حضرات کو کہتا ہوں کہ یہ اب محرم کے دن ہے، آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، بہت سے وہاں آتے ہیں ممبر پہ یا آج کل کے زمانے میں سٹیج پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سننے والے کو پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سنتے ہیں، باہر نکل کے گالیاں بھی دیتے ہیں، باہر نکل کے۔ تو میں ہمیشہ مولانا حضرات سے ایک ہی اصرار کرتا ہوں کہ جسے سامعین خود جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں۔ آپ کے پاس حق ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ نے قرآن و حدیث کہنا ہے، کوئی بات آپ کی سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے تو اسے زبان پہ تسلط ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ جھوٹ جانتے ہوئے بھی بندے کا اسے سننے کو جی چاہتا ہے۔ اور ہمارا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ حق کے ہوتے ہوئے بھی قرآن و حدیث پیش کرنے میں بھی ہم اتنے سستی رکھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے دوسروں کو پہنچا ہی نہیں سکتے، لہذا جب بھی امامے والا آیا، ایک تو ہے نا جنہیں مولویت سے وہ ویسے ہی بنتی ہی نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، جن کی بنتی ہے وہ اس سلیقے سے بات کرتے ہیں کہ بندہ اکتا جاتا ہے جب پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا۔ میں نے کچھ مقرروں کی بہت تعریف سنی ہے اور کس زمانے میں سلام علیکی بھی تھی، کیونکہ جب انسان کی شہرت ہو جاتی ہے تو پھر فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی ان کے متعلق پوچھا کسی بندے سے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ جی فلاں صاحب تھے، ان کی مجلس پڑھ رہے تھے، سنی ہے جناب،
کچھ پلے بھی پڑھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں مجلس بہت اچھی پڑھی ہے بھی، آپ کے بھی کچھ پلے؟ نہیں جناب مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، اوپر سے ہی گزرتی گئی ہیں باتیں۔ تو جب اس طرح آپ دے رہے ہیں، پھر عوام سے شکوہ فرمانا کہ جناب ہمیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ دینے کا سلیقہ، مطلب پہنچانے کا سلیقہ، اس پہ محنت کر لیں، آپ کے پاس حق ہے۔ شیطان سارا زور بھی لگا دے تو لوگوں نے حق سننا ہے، آپ کو حق پہنچانے کا طریقہ آنا چاہیے بس۔ تو صرف یہ مولوی کا ہی فریضہ نہیں ہے کہ وہ اچھی گفتگو کر سکتا ہو، سامعین کا بھی فریضہ ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو مہربانی کر کے حساب و کتاب، خیر خیریت، اتنا اور وقت ہے، آدھا پونا گھنٹہ یہاں ہوتا ہے، نہیں پوچھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چونکہ تکرار سے کسی شے کا احترام ہم کم کرتے ہیں، وہی عزاداری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ عزاداری ایک عبادت ہے، یہ ذہن سے نہ نکالنا کبھی۔ عبادت کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، تب عبادت بنتی ہے۔ نماز عبادت ہے نا؟ کوئی شخص جو ہے وہ اچھی قرت سرے لگا کے بدن ہلا ہلا کے الفاظ کو نکالے، حالانکہ بدن ہلا کے الفاظ کو نکالا نماز باطل ہو گئی۔ لکڑی کی طرح ساکن ہونا چاہیے بدن۔ جب آپ قرأت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، یہ کئی لوگوں کے پیچھے پولیس دوڑ رہی ہوتی ہے اور سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اللہ اکبر، یہی سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لگایا، ایسے جیسے کوئی پرندہ دانہ اٹھانے کے لیے چونچ مارتا ہے زمین پہ، متھا لگایا اور پھر آلہ جو ہے وہ ایسے بیٹھ کے ہی کرتے ہیں۔ اور بھائی اگر اتنی آپ کے پیچھے پولیس FIR لے کے بھاگ رہی ہے تو جب پولیس سے آپ کی صلح ہو جائے گی اس وقت آ کے نماز پڑھ لینا۔ یہ تو ایک فضول سی پریکٹس کی جا رہی ہے۔ سکون کی حالت میں اذکار کہنے ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں، جس طرح خشک لکڑی ہوتی ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے۔ یہ بھاگتے بھاگتے کرنے والا کام نہیں ہے۔ لیکن جب انسان 25-30 سال نمازیں پڑھ لیتا ہے، ایک تو تلفظ میں غلطی آ جاتی ہے، ایک پھر اس کا وہ احترام نہیں رہتا۔ جو انسان ابتدائی طور پہ کام کر رہا ہوتا اس وقت جو احترام ہوتا ہے، اسی طرح اب عزاداری کا بھی احترام نہیں رہا۔ آپ بالکل ناراض ہو جائیں، آپ کے ناراض ہونے سے میری زندگی کم ہو جائے گی۔ آپ ناراض ہوں میں خوش ہوں، جن کا نوکر ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں، بس میں نے ان کو خوش رکھنا ہے جن کا ملازم ہوں۔ آپ کو خوش رکھنا تو میرا فریضہ ہی نہیں ہے۔ نہ آپ یہ توقع رکھیں کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر ملا دوں گا۔ میرا حاکم زندہ ہے، میں اپنے حاکم کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، باقی کسی اور کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا را اسی عبادت رہنے دیں، چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے قیامت کے دن سے پہلے اس کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ کتنی گراں قدر ہے یہ، کتنی اہمیت والی یہ چیز ہے جسے عزاداری کہتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جو عمل پیش کرنا ہو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس پر حلال پیسہ خرچ کیا جائے۔ عزاداری پہ خرچ کریں، حلال پیسہ خرچ کریں۔ اور اسلام میں محنت کرنے سے کوئی کام حلال نہیں ہوتا۔ پہلے اسلام سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے، اسلام کہے جائز ہے،
پھر آپ محنت کریں اور اس میں 2 نمبری نہ کریں تو پھر کمائی حلال ہو جائے گی۔ آپ سب نے جا کے میرے خلاف کل سے یلغار کرنی ہے، ضرور کرنا۔ یہ کوئی عزاداری نہیں ہے کہ ٹھیکہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، سارا شہر گھوم کے چندہ مانگتا ہوں۔ اور بھائی کس بندے نے آپ کو کہا کہ آپ عزاداری کریں؟ ہاں انجمن ہے، تنظیم ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ فردی عزاداریوں میں جو چندہ سسٹم شروع ہو گیا ہے، وہ بھائی اگر نہیں ہے اتنے پیسے، جتنے ہیں اتنے کے کر لیں۔ کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ 60 بندے ہی پڑھیں اور سارا سال جو ہے وہ شیعہ حضرات کی، اور بسا اوقات شیعہ بھی نہ دیکھا جائے، جیبیں جو ہے وہ خالی کی جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عزاداری کی شان و شوکت نہیں ہے، عزاداری کی شان و شوکت ہے خلوص۔ عزاداری کی شان و شوکت ہے اس خاندان کی عزت کو مد نظر رکھنا۔ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا کوئی جوان بھائی یا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی میت گھر پڑی ہو تو اس وقت بھی ہمارا وہی رویہ ہوتا ہے جو نواسے رسول کے غم میں شریک ہوتے ہوئے ہم دکھاتے ہیں۔ یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں یہ ایک جملہ جو ہے وہ ایک حدیث کے ایک حدیث سے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی امام رضا صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے، جس میں حضرت نے ماہ محرم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جاہلیت میں بھی اس میں خون بہانا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس میں ہمارے خون کو مباح قرار دیا گیا اور فرمایا کہ اس مہینے میں ہماری حرمت کو پامال کیا گیا۔ وَصُبِّ فِيهِ ذُرَارِينَا وَنِسَاؤُنَا، اور اس مہینے میں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا، جو حرمت کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَزْرَمَتِ النِّيرَانُ فِي ثِقْلِنَا، اور أَزْرَمَتِ النِّيرَانُ فِي مَغَارِبِنَا وَانْتُهِبَ مَا فِيهَا مِنْ ثِقْلِنَا، اس مہینے میں ہمارے خیام کو آگ لگائی گئی اور جو ضروریات زندگی اس میں تھی اسے لوٹا گیا۔ ایک ایسا عظمت والا خاندان جو اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتا ہے، کربلا میں کوئی ظلم بھی نہ ہوتا تو یہ جو حرمت کی پامالی کی گئی ہے، جو رسول کے خاندان کے احترام کو پامال کیا گیا ہے کہ ان خیام کو لوٹا گیا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ سرکار کے خاندان اور سرکار کے احترام کو اس طرح پامال کیا جائے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ تُرْعَى لِرَسُولِ اللَّهِ حُرْمَةٌ فِي أَمْرِنَا، ہمارے معاملے میں رسول کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ وہ جو سرکار دو عالم کی نبوت پہ ایمان رکھتے تھے، نبی مانتے تھے، قرآن پہ ایمان رکھتے تھے، سرکار کے خون اولاد کو اس بد طریقے سے ستایا کہ کسی بھی غیر مسلم کے سامنے اس واقعے کے تناظر میں
اپنا تعارف کروانا کہ میں مسلمان ہوں، انسان کو شرم آتی ہے۔ آپ نے ہندوستان کے غیر مسلم شہروں کا وہ تخیل تو سنا ہوگا کہ اگر ہندوستان میں آتے نواسہ رسول تو ہم ان کا احترام کرتے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان یوم الحسین اکرہا جفوننا، حسین کے دن نے ہمارے آنکھیں زخمی کر دی ہیں، یعنی اس قدر ہم نے گریہ کیا ہے کہ اب یہ ہماری آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں۔ وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور کثرت سے ہمارے آنسو نکلے ہیں اس حسین کے دن کی وجہ سے۔ اور میں اب اس کا ترجمہ عربی میں جو لفظ ہے بڑا سخت ہے یہ لفظ، وَأَضَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرْبَ بَلَاءٍ أَوْرَثَتْنَا الْكَرْبَ وَالْبَلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْانْقِضَاءِ۔ میرے پاس اس کی کوئی آسان لفظ نہیں ہے جو معصوم نے فرمایا ہے۔ فرمایا ہمارا جو عزت دار شخص تھا اسے کربلا میں ذلیل کیا گیا۔ میری زبان میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا اصلنا عزیزنا بِأَرْضِ کربلا، اور یہ اتنا دکھ بڑا کام تھا کہ ہماری آزمائش قیامت کے روز تک ختم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، حسین جیسے پر رونے والوں کو گریہ کرنا چاہیے۔ جو ہم لوگوں کا عزیز تھا اس پہ وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ قیامت تک ہم کرب میں مبتلا رہیں گے۔ اور جو حضرت نے اس کے بعد جملہ فرمایا ارشاد فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، یہ حسین پہ گریہ کرنے کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ انسان کے بڑے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ صرف نواسہ رسول کی مظلومیت پہ نکلنے والے آنسوؤں کا کمال ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو اس طرح انسان کے نام اعمال سے جھاڑ دیتے ہیں جس طرح کہ خشک پتے ہوا جھاڑ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو جس جملے کے لیے میں نے یہ آپ کو زحمت دی وَقَالَتِ ثم قال اذا كان ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا طرز زندگی محرم کے ایام میں امام رضا نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرا باپ جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو کبھی بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ محرم آیا مولا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی تھی۔ وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ، اور غم حضرت پر غالب رہتا تھا۔ اور جب 10ویں کا روز آتا تھا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ، جب 10ویں کا روز آتا تھا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ،
یہ دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے مصیبت کا دن ہوتا تھا، غم کا دن ہوتا تھا اور گریے کا دن ہوتا تھا۔ کوئی ذاکر وہاں نو نہیں پڑتا تھا، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہوتی تھی، سارا دن گریے میں گزارتے تھے اور ایک ہی جملہ فرمایا کرتے تھے، هو اليوم الذي قتل فيه الحسین صلی اللہ علیہ۔ یہ معصوم کا جملہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم اس دن صرف ایک ہی جملہ تکرار کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب قتل حسین کا دن ہو، کسی کے کہنے کی ضرورت ہے، کسی کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ گریا فرماتے اور فرماتے ہو اليوم الذی قتل فیہ الحسین صلی اللہ علیہ۔ یہ جملہ بھی ساتھ ارشاد فرماتے کہ یہ وہ دن ہے جس میں حسین کو قتل کر دیا گیا، اللہ اس پہ اپنے درود و سلام بھیجے۔ تو پھر معاشرہ یہ کہے گا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ 10 دن غم سمجھ کے غم منائیں۔ کھانے کے لیے سال بھر وقت پڑا ہوتا ہے، سال بھر یہ اچھی نیاز دی جائے، نہیں، ان 10 دنوں میں اچھی نیاز نہ دیں، مہربانی فرمائیں۔ اور عاشورہ کے دن اور شب عاشورہ، یہ جو گوشت بریانیاں، خدا را معاف کر دیں اس دن۔ وہ جو کسی غم زدہ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول اپنائیں، وہ ماحول اپنائیں، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پہ فرشتے عزا میں مصروف ہوتے ہیں۔ سب انبیاء کا اس دن ایک ہی کام ہوتا ہے، مظلوم کربلا کی عزاداری بپا کرنا۔ پوری کائنات یہ غم منا رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ خود میرے کانوں نے سنا ہے، آنکھوں نے یہ منظر دیکھے ہیں۔ شب عاشور جو تبرک تقسیم کر رہے ہوتے ہیں یا نیاز تقسیم کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لطیفہ گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ روزے عاشور جلوس سے ہٹ کے، جلوس ادا سے ہٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مسکراہٹیں جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را یہ چھوڑ دئیے، آپ کو علم نہیں ہے، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا، حسین جیسا بیٹا اس میں دردی سے قتل کیا گیا، اس ماں کی اس روز کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اور ہماری یہ خوشیاں وہ ماں کس طریقے سے برداشت کرتی ہوگی۔ لہذا آپ کو اگر گریہ نہیں آتا تو کم از کم اپنے بدن پہ، اپنے چہرے پہ غم کا احساس تو طاری کر لیا کرے، اسے عبادت سمجھ کے انجام دیں۔ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، فرش ادا پہ ہر بڑا چھوٹا فرش ادا پہ بیٹھے، یہ تردد چھوڑ دے کہ میں جو ہے وہ بڑی کوئی شخصیت ہوں۔ ان کے دربار میں بڑی شخصیت اسی کی ہوتی ہے جس پہ ان کی نظر انتخاب ہو۔ باقی دنیا والا کو بڑا ہے، دنیا ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے؟ خدا را اگر خداوند متعال نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے پھر ہمیں ایک دفعہ یہ موقع دیا ہے کہ ہم عزاداری جیسی عظیم عبادت میں شرکت کر سکیں یا برپا کر سکیں، تو اسے عبادت سمجھ کے ہی انجام دیں، اس لیے کہ اس کی قیمت قیامت والے دن معلوم ہونی ہے۔ اور اس میدان میں کتنے ایسے ہوں گے جو حسرت کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی موقع مل جاتا اور ہم اس سے فیض یاب ہو سکتے۔ بس ایک جملہ، وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن حضرت سید الشہداء سے ایک جملہ منقول ہے، امیر المومنین علیہ السلام اور جناب
رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گفتگو ہے حضرت عقیل کے متعلق کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں عقیل سے دو وجہ سے محبت کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے عقیل سے محبت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے. دو وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک تو مجھے اس سے محبت ہے، اور ایک میرے چچا ابو طالب اس سے محبت کرتے تھے. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا میرے حسین پہ قربان ہوگا، اس کا جنازہ ملائکہ پڑھیں گے. تو اس حدیث میں پرانی حدیث ہے، جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین، شاید یہ یا دوسری حدیث کا حصہ ہے، میرا بیٹا حسین عرش پہ اپنے لشکر کو دیکھتا ہے، اور وہ لوگ جو حسین کے ساتھ ہیں اسی جگہ پہ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میرا یہ حسین جو ہے یہ اپنے زائر کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے. جو بہت قیمتی جملہ ہے ہمارے لیے، بہت اہمیت کا جملہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب نواسۂ رسول دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص ان کے غم میں گریہ کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. استغفار ہے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا. یہاں تک نہیں، حدیث کے لفظ ہیں، چونکہ اب وقت نہیں ہے میں پوری حدیث پڑھ سکوں. اور پھر حضرت جو ہے اپنے آبا سے عرض کرتے ہیں کہ یہ مجھ پہ گریہ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کریں. یہ گریہ، یہ آنسو بڑی اہمیت والے ہیں. نواسۂ رسول اور نواسۂ رسول کے آبا و اجداد وہ سب اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں جو نواسۂ رسول پہ گریہ کرتا ہے. اور ظاہر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے ظاہر کو پتہ چل جائے کہ اس زیارت میں اسے کیا ملنے والا ہے تو پھر جو ہے اسے اس خوشی کا احساس ہو کہ جو اس حزن سے زیادہ ہے. اور فرمایا کہ جب بھی کوئی زائر یہاں سے جاتا ہے تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ گناہوں سے اسے پاک قرار دے دیا جاتا ہے. یعنقلب تو گناہ اس کے معاف. اب ظاہر ہے اتنا بڑا نتیجہ لینے کے لیے تجارت کے لیے گئے ہوئے لوگ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے. وہاں جو ہے مچھلیاں کھانے کے شوقین، مقابلے میں وہ جو ہے وہاں کے عربی کباب اور زندہ مچھلی کو جناب وہاں وہ کوئلے پہ بھونا جاتا ہے. اس کے لیے 10-10 20-20 کلومیٹر دور جانے والے ٹیکسیوں پہ یہ نہیں ہو سکتے. خدا را جب کسی کو توفیق ملتی ہے کہ اس عظیم مقام کی زیارت کر سکے تو اتنی ہی عاجزی، اتنی ہی توجہ، اتنا ہی خلوص اور اتنا ہی احترام بھی زیادہ ہونا چاہیے. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے